اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ ملک نعمان محبوب کے بڑے بھائی ملک تنویر صاحب بھی موجود ہیں۔ اچھا، ان سے ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ یہ بھی علاقے کی ایک ماشاءاللہ اچھی خاصی مشہور شخصیت ہیں، باعزت گھرانہ ہے جے، اور ان کی یہ عوام میں خاصے مقبول ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ انہوں نے خود کیوں نہیں الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور ملک نعمان محبوب کے ہی کاغذ کیوں جمع کرائے؟ جی ملک صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رانا صاحب، آپ کو اور آپ کی ٹیم کا، پاک ایشیا ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں، مشکور ہوں آپ کا کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اتنا قیمتی اور ہمارے پاس آئے یہاں ہم سے بات چیت کرنے کے لیے۔ آپ کا سوال ہے کہ چھوٹے بھائی نعمان محبوب عوان کو کیوں میں سیاست میں لے کے آیا ہوں، خود میں کیوں نہیں آیا ہوں؟ رانا صاحب، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں تقریباً والد صاحب کے بعد جو ہے وہ اپنے کاروباری معاملات اور اس طرح کے اس میں زیادہ تر بزی رہا ہوں، تو اتنا نہیں ہے۔ تو نعمان محبوب عوان کو میں نے پہلے دن سے ہی، جب سے یہ مطلب نوجوانی میں قدم رکھا ہے اس نے، تو میں نے اس کو سب سے پہلے اپنی برادری کے لیے وقف کر دیا تھا۔ عوان برادری کا ماشاءاللہ یہ تحصیل ٹیکسلا، بلکہ ابھی تو ضلع راولپنڈی ڈویژن کا بھی اسے ابھی عہدہ مل رہا ہے، دے رہے ہیں تنظیم العوان کی طرف سے، تو اس طرف لگا ہوا ہے۔ سوشل کام جتنے بھی ہیں اس پہ وہ لگا ہوا ہے۔ تو میرے خیال سے مجھے وہی موضوع لگا ہے کہ ایک لگا ہوا ہے انشاءاللہ العزیز، تو اسی پہ جو ہے وہ آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور عوام کی بھی پھر یہاں وارڈ کے حوالے سے بھی بات کروں تو زیادہ تر کام جتنے بھی ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے ہو یا کوئی تھانہ کچہری کا ہو، تقریباً اسی نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، یہ کر رہے ہیں ساری ڈیوٹیاں۔ تو مجھے یہ اچھا موضوع لگا ہے، تو میں نے اس لیے نعمان محبوب عوان کو عوام کے لیے جو ہے وہ وقف کر دی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ تحریک لبیک کی مطلب جس سے آیا ہے، تو میں نے بابا جی کے نام پہ، بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے نام پہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی نعمان محبوب عوان کو وقف کر دی ہے۔ انشاءاللہ یہ اب انہی کی ٹیم کا حصہ ہے اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ یہ رہے گا۔ اچھا ملک صاحب، ایک اور سوال بنتا ہے کہ جب ہم اس علاقے میں آتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا گھرانہ بھی ایک سیاسی گھرانہ ہے۔ مجھے تو یہی پہلے پتہ تھا کہ آپ پہلی دفعہ سیاست میں آ رہے ہیں، لیکن مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ یہ سیاسی گھرانہ ہے، تو اس کا تو مجھے تھوڑا سا بتائیں، اپنی عوام کو بھی بتائیں کہ کس طرح یہ سیاسی گھرانہ ہے اور آپ کا جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے رانا صاحب آپ نے، کہ اگر آپ کو کہیں سے پتہ چلا ہے کہ یہ پہلی دفعہ سیاست میں آ رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے آج جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے یا ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ آپ کو مجھ سے بہت زیادہ بہتر انداز میں بتا سکیں گے کہ یہ سیاسی گھرانہ ہے یا پہلی دفعہ سیاست میں ہے۔ آج تک جتنے بھی یہاں پہ کونسلرشپ پہلے بھی رہی ہے، ایم این اے ایم پی اے بھی رہے ہیں، تو یہاں وارڈ 3، خصوصاً وارڈ 3 کا میں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ وارڈ 3 کا یہ ایک اہم ہمارا گھرانہ جو ہے، مطلب اس میں اس کا مطلب رول رہا ہے۔ اور یہاں جس طرح ہمارے ساتھ یہ جو ابھی ہم جا رہے ہیں، یہ ڈان پبلک سکول ہے یا پنجاب پبلک سکول ہے یا سی بی سکول ہے، انشاءاللہ العزیز یہ تقریباً اس سے پہلے جو ہے وہ ہماری کوششوں سے ہی یہاں سے جو بھی کینڈیڈیٹ منتخب ہوا ہے وہ ہماری کوششوں سے ہی منتخب ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ سیاسی حریف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جان پہچان جو ہے وہ کم ہے، خصوصاً جمیل آباد میں۔ تو انشاءاللہ العزیز جمیل آباد میں بھی آپ کو ایک زبردست آواز جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آئے گی، اور یہ سیاسی گھرانہ شروع سے ہی الحمدللہ رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پہلے یہ گھرانہ صرف قربانیاں دیتا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ رانا صاحب، میرے والد صاحب حاجی منشی محبوب عوان کے نام سے یہاں سے مطلب مشہور ہیں، اور یہاں کی جتنی بھی یہ آبادی ہے، آپ کو جمیل آباد سے لے کے خصوصاً دربار کریمی تک جتنی بھی آبادی ہے، اس کا ایک ایک پلاٹ جو ہے وہ میرے والد صاحب نے فروخت کی ہے۔ ایک ایک گھر کا بندہ، بلکہ حتیٰ کہ گھر کے بچے اور لیڈیز جو ہے وہ بھی میرے والد صاحب کو جانتی ہیں۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ میں والد صاحب کے بعد بہت فخر سے اپنے اس ایریے میں وارڈ میں نکلتا ہوں، تو مجھے بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ مائیں بہنیں میری جو ہیں وہ جولیاں اٹھا اٹھا کے میرے والد صاحب کو آج بھی دعائیں دے رہی ہیں۔
تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی کبھی انشاءاللہ فراموش نہیں کریں گی ہمیں. تو یہ اگر کسی کی خام خیالی ہے کہ یہ سیاسی گھرانہ یا نیا گھرانہ ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کی خام خیالی ہے. انشاءاللہ العزیز ایسا نہیں ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا.